أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إنما يعمر مساجد الله من
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تمام تر تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہیں، جو کل کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق، داتا، مولا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، اولین و آخرین کے امام، سید الکونین، امام الانبیاء، فخر بنی آدم، ساقی کوثر، شافع روز محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ کی ذات اقدس و اطہر کے لیے نہ صرف میرے لیے بلکہ یہاں موجود ہر فرد کے لیے اور ان کے لیے بھی جو آج موجود نہیں لیکن آج کے بعد کبھی کسی موقع پر وہ اس مسجد میں آ کر نماز ادا کریں گے، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے یہاں مسجد کی تعمیر کا سوچا، جنہوں نے اپنا زمین کا یہ قطع جو اللہ ہی نے انہیں دیا تھا وہ اللہ کے حوالے کیا، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے ان کے ہاتھوں کو تھاما، مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا، انتہائی مسرت، انبساط اور اللہ رب العالمین کے حضور ہدیہ تشکر بجا لانے کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ روئے زمین پر اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین مقامات اللہ کی مساجد ہیں۔ مساجد کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا۔ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی، قباء وادی میں تشریف لائے، سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ آئے، سیدنا ابو ایوب انصاری کے مہمان ٹھہرے۔ لوگوں کو اپنے گھر کی تعمیر کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے حبیب کو اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر تھی۔ پہلے مسجد تعمیر کی، پھر اپنے اور اپنی ازواج کے حجرے تعمیر کرائے۔ کیوں؟
کہ مسجد وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. مساجد ہیں جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے. مساجد ہیں جہاں انوار الہیہ کی برسات ہوتی ہے. مساجد ہیں جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے. مساجد ہیں جو آسمان پر فرشتوں کو چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند لگتے ہیں. مساجد ہیں جنہیں اللہ نے اپنی ذات سے نسبت دے کر اپنا گھر قرار دیا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا مساجد کی تعمیر، مساجد کی آبادی ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں کہ جو چاہے مسجد کی تعمیر کر لے، جو چاہے مسجد کی آبادی میں حصہ ڈالے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ. فرمایا ان کے اوصاف ہیں. پہلا وصف، وہ اللہ پر ایقان اور ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین پر غیر متزلزل یقین رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. الصلاۃ فرق بین العبد والکفر، یہ نماز ہے جو ایک مومن اور کافر میں فرق پیدا کرتی ہے. اللہ کے حبیب کے زمانے میں وہ منافق جن کی زبان کی نوک پر ایمان تھا، دل میں ایمان نہیں اترا تھا، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے. نماز سے فرار نہیں اختیار کرتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا اگر نماز میں نہ آئے، مسجد میں حاضری نہ دی، جماعت میں شامل نہ ہوئے تو ان کا کفر جنہوں نے چھپا کے رکھا ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا جسے اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتا اور آتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ مسجد کی آبادی وہی کرے گا جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، والیوم الآخر جسے آخرت کی پیشی کا خیال ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. وآت الزکاۃ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اللہ نے مال دیا تو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اس مال سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. مصارف زکوٰۃ جو اللہ نے بیان کیے ان مصارف میں اس پیسے کو لگاتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور ایک اور خوبی، وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں جھکتے ہیں تو اللہ کے آگے جھکتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سجدے میں سر جھکانے والا کسی اور کے آگے نہ من جھکائے گا نہ تن جھکائے گا. وہ ایک اللہ کو رب مان کر کسی اور کو اپنا آقا اور اپنا مولا نہیں تسلیم کرے گا. وہ اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کو رب نہیں بنائے گا. ملازم ہے تو اپنے آقا کو اپنا معبود نہیں سمجھے گا. کھیتی باڑی میں لگتا ہے، گھر بار میں لگتا ہے، ڈرائیوری کا کام کرتا ہے، یہ سارے کام زندگی گزارنے کے لیے ہیں، لیکن انسان رہنے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے نماز پہلی شرط ہے. اس لیے وہ بھائی موجود یا وہ بھائی جو آپ کے جاننے والے ہیں یہاں موجود نہیں، اللہ کے حبیب سے کہا تھا اقم الصلاۃ وامر اہلک واصطبر علیہا. آپ اپنے اہل و عیال کو، دوست احباب کو بھی نماز کی تلقین کیا کیجیے اور اس پر جمع رہا کیجیے. آج مسجد موسیٰ کے اس آغاز اور افتتاح
پر ایک ڈیوٹی لے کر جاؤ، ایک فرض امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، ایک فریضہ، ایک ہدف، ٹارگٹ، ذمہ داری کہ آپ نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں لوگوں کو نمازی بنانا ہے، جس سے ملاقات کرنی ہے اس سے پوچھنا ہے کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے۔ اگر وہ کہے کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، تو نماز کے بارے میں اسے تلقین کرنا ہے۔ کیوں؟ رب تعالیٰ نے سارے احکام یا مکہ میں اتارے یا مدینہ میں نازل کیے، لیکن اللہ کے حکم، اللہ کے قرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کے پرے معراج کرائی، معراج کرا کر نماز عطا فرمائی، اور حضور کو ساتوں آسمانوں سے پرے سدرۃ المنتہا تک، جہاں جبریل کے پر جل رہے تھے، وہاں میرے اور آپ کے محبوب کے قدم چل رہے تھے، اس مقام پہ آ کے معراج پر نماز عطا کی۔ اور میں قربان جاؤں اپنے حبیب کے کہ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، رب نے نماز کے ذریعے میرے ہر امتی کو معراج عطا کر دی ہے۔ جب تو جبین نیاز سر جھکا کر سجدے میں گرائے گا، اللہ رب العالمین تجھے رفتوں کے تاج پہنائے گا، یہ تیری معراج ہوگی۔ اس لیے آج کے بعد نہ خود کوئی نماز چھوڑنی ہے اور نہ آپ کے جاننے والے دوست اور احباب نے کوئی نماز چھوڑنی ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ ہم میں کیا طاقت ہے؟ ہم ارادہ کر سکتے ہیں، السعی منا، کوشش کر سکتے ہیں، والتوفیق والاتمام من اللہ، توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، کامیابی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیک، نہ نیکی کی طاقت، نہ بدی سے بچنے کی قوت سوائے اللہ کی مدد کے، اور نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ جائے پناہ ہے اس کے گھر کے علاوہ۔ تو مساجد تعمیر کرنا بھی اجر اور ثواب کا باعث ہے، لیکن تعمیر کرنے کے بعد مسجد کو آباد رکھنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جس طرح ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم جانا انتہائی اہم ترین ذمہ داری ہے، انتہائی اہم ترین فریضہ ہے، اسی طرح مسجد بنانے کے بعد مسجد کو آباد کرنا انتہائی اہم ترین فریضہ ہے۔ جب تک مسجد نہیں تھی آپ آزاد تھے، آپ مکلف نہیں تھے، آپ سے پوچھا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اب جب مسجد بن گئی اب آپ صاحب تکلیف ہیں، اب آپ مکلف ہیں، اب آپ سے سوال ہوگا۔ مؤذن نے آواز لگائی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ فجر کی اذان دیتے ہوئے صدا لگائی الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند کیا کہتے ہیں، نیند سندھی میں بولو نا، نیند کا بھلیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، دو اشعار ذہن میں آ رہے ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس من کو نمازی بنانا ہے، اس تن کو اللہ کے آگے جھکانا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، چوتھی خصوصیت یہ تھی، انما یعمر مساجد اللہ کی
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور یہاں یہی فرمایا نماز پڑھنا بڑا بھاری ہے، دشوار ہے، مشکل ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو مشکل نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو جائے پناہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو بازار جانے کے بجائے، اپنے جیسے انسانوں کو تلاش کرنے کے بجائے، رب تعالیٰ کے حضور نماز کی نیت باندھ کر اس کی رضا کو تلاش کر لو، دنیا خود بخود تمہارے لیے راستے بنا دے گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہوں میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور ایک اور کہا تھا اس نے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب ہے پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ رمضان کی بھی آمد ہے، اگلا جمعہ رمضان کا ہوگا، نماز کے ساتھ روزے کا بھی پیغام لے کر جائیے کہ ایک روزہ فرض نہیں، فرض کی تو معافی ہے ہی نہیں نا، نفلی روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا، ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 چاند کے چمکنے والے دنوں کے روزے رکھے، عرفہ کا روزہ رکھا، عاشورے کا روزہ رکھا، یا ایسے ہی نفلی روزہ رکھ لیا۔ اللہ اکبر، ایک نفلی روزہ جہنم سے روزے دار کو ایسے دور کرتا ہے کہ 7 خندقیں کھودی جائیں تو جتنا انسان دور ہو جاتا ہے اتنا ہی اللہ رب العالمین اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اور ہم فرض روزہ نہ رکھیں، گرمی بہت ہے، پیاس لگتی ہے، نہیں، روزہ مت چھوڑیے گا، روزہ نہیں چھوڑیے گا۔ ساری عبادتوں کا ثواب رب تعالیٰ نے ملائکہ کے پاس فہرست دے کر بتا دیا، مسجد کو آؤ گے، جتنی دور سے آؤ گے ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی، جماعت سے نماز پڑھو گے 27 گنا اجر ملے گا، سبحان اللہ کہو گے صدقہ ہوگا، ثواب عطا ہوگا۔ جتنے اعمال ہیں ان کا ثواب فرشتوں کو معلوم ہے، لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ کھانے اور پینے سے رک جاتے ہیں، فواحشات اور منکرات سے کو ترک کر دیتے ہیں، لہو و لعب کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، روزے میں جب آپ وقت گزارتے ہیں، فرشتہ لکھتا ہے اس نے روزہ رکھا، اجر کتنا ہے نہیں لکھتا کیونکہ اسے بتایا ہی نہیں گیا۔ جب فرشتوں نے پوچھا تھا پروردگار تیرے بندوں نے روزہ رکھا، نیکیاں کتنی لکھیں، رب تعالیٰ نے یہ کہہ کر خاموش کرا دیا، تمہیں کیا پتا اس کے روزے کی کیفیت کیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے تو جزا بھی میں خود دوں گا۔ اور بعض محدثین نے اس حدیث کو اعراب کی معمولی تبدیلی کے ساتھ اس طرح پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا تو میں خود اس کا صلہ ہوں، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، خود تجھی کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد۔ جب ربی تمہارا ہو گیا تو تمہیں کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ تو مسجد کی تعمیر اللہ والوں کا کام ہے، کروڑوں لکھ پتی ارب پتی لوگ ہیں، انہوں نے اپنے مکان پر کروڑوں لگا دیے، مسجد کی توفیق نہیں ہوئی، 1-1 1.5 کروڑ کی گاڑیاں لے کر سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، مسجد تعمیر نہیں کرتے۔ تو یہ توفیق جسے ملتی ہے، جس کے نام کا قرآن نکلتا ہے، رب تعالیٰ جس کا انتخاب کرتا ہے، اس کا دل اپنی طرف، اپنے شاعر کی طرف، دینی مدرسوں کی طرف، مساجد کی طرف، دین علم کی نشر و اشاعت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ توفیق سے ہوتا ہے، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا
جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی، مقصد کیا تھا؟ اپنی دکان نہیں کھولنی تھی، اپنی ناموری نہیں کرانی تھی، اپنی شہرت کا ذریعہ نہیں بنانا تھا، تصنع اور بناوٹ کا باعث نہیں بنانا تھا، مقصد یہ تھا کہ پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا۔ من بنا مسجدا للہ، اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ کسی نے بڑی مسجد بنائی، کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے چھوٹی بنائی۔ یہ ماشاءاللہ اہل حدیث ویلفیئر پروجیکٹ نے اپنا پہلا پروجیکٹ کیا ہے، پہلی مسجد، اور اب انشاءاللہ دوسرے قدم پر 10 مساجد کا انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ 3 مہینے میں صرف کتنے لاکھ میں؟ 7 لاکھ میں، مختصر ترین وقت میں کم ترین سرمایہ پر اللہ رب العالمین کا یہ گھر بنایا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کے گھر میں کم پیسے لگنے چاہیے، بلکہ اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ گھر بننے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر سفر میں جہاں قیام کرتے وہاں مسجد تعمیر فرماتے۔ غزوہ تبوک کے لیے نکلے، غزوہ نہیں ہوا، لیکن ایک روایت کے مطابق آپ نے راستے میں پڑاؤ کرتے ہوئے 16 مساجد بنائیں، اور ایک روایت کے مطابق 20 مساجد تعمیر فرمائیں۔ جس راستے سے جاتے، جہاں قیام کرتے، نماز پڑھتے، رب تعالیٰ اسے مسجد بناتا۔ اور آج بھی اگر آپ جائیں، آپ اس جگہ پر جا کے نمازیں پڑھیں، وہ یاد تازہ کریں۔ فرمایا کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ مسجد بناتا ہے۔ کتنی چھوٹی مسجد، مثال دی گویا چڑیا کے گھونسلے کے برابر، چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی ہے۔ گویا کہ ایک اینٹ لگا دی ہے، ایک اینٹ کے بھی پیسے نہیں، تھوڑی سی بجری لا کر، تھوڑا سا سیمنٹ لا کر دے دیا ہے، اس کے بھی پیسے نہیں، بوجھ اٹھا اٹھا کر مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا ہے۔ اس کی بھی حیثیت نہیں، بزرگ ہے، ناتواں ہے، کسی سے کہہ دیا ہے بھائی وہاں مسجد بن رہی ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، دنیا میں تو گھر بنا لیا، جنت میں بنانا ہے تو اللہ کے گھر کو بنا دو، اللہ کے گھر کی تعمیر کر لو۔ فرمایا جتنے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی دھروئے زمین پہ اللہ کا گھر بنایا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اپنی شان کے مطابق جنت میں اس کے لیے محل تعمیر فرمائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ندا لگائے گا، ان اللہ لا ینادی یوم القیامہ، کہاں ہیں میرے پڑوسی، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ فرشتے حیران ہو کر پوچھیں گے پروردگار آپ کا بھی بھلا کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا عمارۃ المساجد او عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے جیران ہیں، میرے ہمسائے ہیں، میرے پڑوسی ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب اربوں کھربوں لوگ موجود ہوں گے وہاں آپ کو تلاش کرے گا، آپ کے لیے ندا لگائے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہوگا۔ اور یاد رکھنا جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو ویران نہیں ہونے دیتا۔ تو ہم تو چلے جائیں گے، لیکن یہاں حضرت مولانا حسن سمو صاحب، حضرت مولانا قاری محمد عیسیٰ صاحب، جناب محمد سمو صاحب، یہی نام ہے، یہاں موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن ان کے موجود ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے گھر میں اللہ کی بصارت، اللہ کی رحمت، اللہ کی معیت خود موجود نہیں ہوتی؟ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین گویا آپ کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے،
جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے حدیث قدسی، انا ما عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں، اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرا ذکر کرتا ہے، جب میری یاد میں اس کے لب ہلتے ہیں، میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں۔ ہمیں ہمارے جیسے لوگ لفٹ نہیں کراتے، ہمارے جیسے لوگ ہم سے ملنے سے کتراتے، ہوتا ہے نا ایسا۔ ہمارے جیسے انسان ہم مانگنے جائیں وہ رخ موڑ لیتے ہیں، ہم فون کریں وہ فون ریسیو نہیں کرتے، ہمارے جیسے انسان ہیں۔ لیکن رب تعالی جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، جو جبریل اور میکائیل کا مالک ہے، سارے انبیاء کرام کا مالک ہے، وہ ایک حقیر سے قطرے سے بننے والے بندے کو تکریم عطا فرما رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بندے نے اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیا ہے۔ یہاں غلام بن کر امر ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک اللہ کی بندگی میں آ کر اللہ رب العالمین کائنات کو تمہاری غلامی میں دے دیتا ہے، پھر تمہاری دعاؤں میں ملائکہ کی آمین شامل ہوتی ہے۔ تم مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے قدم اٹھاتے ہو تو ملائکہ تمہارے پیروں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ریت کے ذرات، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں بھی تمہارے لیے رب سے استغفار کرتی ہیں۔ یہی نہیں، الذین یحملون العرش، وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے 8 مقرب فرشتے ہیں، وحولہ، اور ان کے ارد گرد جو رب تعالیٰ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں، وہ اس کی حمد کے ساتھ اللہ کے ان بندوں کے لیے جن میں اللہ ہمیں شامل فرمائے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم زمین پر چلتے ہیں، ہماری عافیت کی دعائیں رب تعالیٰ آسمانوں پر کراتا ہے۔ تو یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، ان کی چاکری، ان کی نوکری، ان کی صفائی ستھرائی، ان کی آبادی آپ پر فرض ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جس علاقے میں مسجد ہو، جامع مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہو، اور وہاں رمضان میں کوئی اعتکاف میں نہ بیٹھے، اعتکاف فرض کفایہ ہے، ایک بندہ بیٹھ جائے پوری بستی کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن کوئی ایک بھی نہ بیٹھے تو پوری بستی اس گناہ میں شریک ہو جائے گی۔ مسجد تو بن گئی، اب اصل امتحان اس کی آباد کاری کا ہے۔ اور یہ مساجد، آخری جملے کہہ کر اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، یہ مساجد صدقہ جاریہ ہیں، کیونکہ یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ مساجد تعمیر کرنے والے فوت ہو جاتے ہیں، مر کھپ جاتے ہیں، لیکن مساجد زندہ رہتی ہیں۔ مسجد میں آ کر بیان کرنے والا، نماز پڑھنے والا، اذان دینے والا، توحید اور رسالت کے اعلان کرنے والا، یہاں قرآن پڑھنے والا، نوافل پڑھنے والا، افطار اور سحری کا انتظام کرنے والا، یہاں جمعات پڑھانے والا، دروس دینے والا، درود پڑھنے والا، قیامت تک جتنے آئیں گے مسجد بنانے والوں کو ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور کرنے والوں کے عمل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد ماشاء اللہ جامع مسجد موسیٰ یہاں تعمیر ہو گئی۔ تقریباً 3 ماہ قبل جب اس کی تعمیر کے بارے میں صلاح مشورہ ہو رہا تھا تو ابتداً یہ کام مشکل لگ رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے آسان کر دیا۔ بالخصوص محمد سمو صاحب، جناب قاری محمد عیسیٰ صاحب، جناب مولانا محمد حسن سمو صاحب اور دیگر احباب جن کے نام میں نہیں جانتا لیکن اللہ تو جانتا ہے، وہ انتہائی مبارکباد کے شکریہ کے حقدار ہیں۔ ہمارے جنرل سیکریٹری جناب محمد عرفان شیخ صاحب، جنہیں جتنا زیادہ خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے، جنہوں نے بار بار نہ صرف یہاں کے دورہ جات کیے، ہمیں وقتاً فوقتاً تفصیلی رپورٹس فراہم کیں، بلکہ جس طرح انسان اپنے گھر کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اس طرح ان سمیت ہمارے ساتھیوں نے، حذیفہ ناصر صاحب نے، اشرف انصاری صاحب نے، زبیر گناترا صاحب نے اور دیگر ساتھیوں نے، اللہ رب العالمین ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ کریم محمد موسیٰ صاحب کی بخشش کا، نجات کا، ایصال ثواب کا اس مسجد کو ذریعہ بنائے۔ اور الحمدللہ اس وقت کراچی کی تقریباً 3 مساجد کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، جن میں ایک مسجد جامع مسجد اقصیٰ سرجانی ٹاؤن ہے، جس کے محمد اشرف انصاری صاحب صدر یہاں موجود ہیں۔ دوسری مسجد جامع مسجد ختیجۃ الکبریٰ سرجانی ٹاؤن ہے، جس کے صدر جناب محمد سلیم سعید صاحب موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ کریم مسجد کے اس پروگرام کے وسیلے سے، اس اقدام کے ذریعے سے اللہ کریم ہمارے بھائی زبیر گناترا صاحب کی، شہزاد بھائی اور دیگر ساتھیوں کی خواہش، عبداللہ بھائی کی خواہش پوری فرمائے، اور حسین آباد میں اللہ غیب سے مسجد کی تعمیر کا انتظام کر دے۔ یہ خصوصی دعا فرمائیے کہ اللہ کریم غیب سے حسین آباد میں مسجد کا انتظام فرما دے اللہ۔ اسی طرح میرے والدین کے لیے دعا فرمائیے، اور زبیر بھائی کی والدہ کے لیے، جن کی والدین بیمار ہیں، اللہ کریم انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ جن کے والدین فوت ہو گئے، اللہ کریم ہمارے ناصر صاحب اور دیگر بزرگ، اللہ کریم ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ بھائی شہزاد کے بیٹے بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ کریم انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان تمام ساتھیوں کو بہترین اجر عطا فرمائے جنہوں نے اس مسجد کے لیے اور دیگر مساجد کے لیے وہ دامِ درم سخن قدم کوشش فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم زدنا ولا تنسنا